بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: طلاق دو بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ طلاق دو بار ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا، چنانچہ مفسر کبیر ابن جریر لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کناں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا۔ خاوند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ طلاق دینے کا قاعدہ: اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے، ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے، پھر تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے۔ اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ مرد کو اتنی مہلت جو دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے، اور اگر اپنے اس فیصلے کو وہ واپس لینا چاہے تو 2 بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے بعد اسے یہ حق نہیں کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے رکھے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں، ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا، اب حالات کیسے ہی نہ گفتہ کیوں نہ ہو جائیں، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیا قدیم و جدید کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھتے، کاش اس کے مطابق عمل کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے۔ مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر، دور اندیش اور جذبات کی رو میں بہہ جانے کی بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے، نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا ہے، اور اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم کر دیا، اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھیں وہ واپس نہ لے، بلکہ تسریح باحسان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثے پر اس کی مزید خدمت کر دے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو جائے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اگر خاوند عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خاوند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں، اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا گیا ہے، جسے فقہا کی اصطلاح میں خلع کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلع کا مطالبہ کرے اور حاکم پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے۔ اگر کامیابی نہ ہو تو خامند نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا حاکم اسے لے کر خامند کو واپس کر دے اور ان کے درمیان تفریق کر دے، یہ خلع ہے، اس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ فقہائے احناف نے تشریح فرمائی ہے کہ اگر زیادتی خامند کی طرف سے ہے تو اسے خلع کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں، اور اگر زیادتی بیوی کی ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا تھا اتنا لینا اسے مباح ہے، اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ مخلوعہ کی عدت بھی 3 حیض ہے۔ اس حکم کے نزول کی وجہ محدثین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سار اور اس کا سار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس نفرت کی بجز اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو ان کی شکل پسند نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو مہر میں دیا تھا؟ جمیلہ نے کہا، ہاں، وہ بھی اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ والصلاۃ والسلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ خلا کے تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد، یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامند کے ساتھ۔ پس اگر وہ دوسرا طلاق دے اسے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرط یہ کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کی تفسیر۔ یہاں سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے، یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خامن سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خامن کے ساتھ کیا تھا، اور پھر وہ دوسرا خامن ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے خامن کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ ہے قرآن کریم کا واضح ارشاد جس میں تعویل کی گنجائش نہیں۔ آج کل اس کا حل حلالہ کی 22 نفرین صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پیش نظر رہے، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ رکوع کے آخر تک جتنی آیتیں ہیں ان میں مکرر سہ کرر تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کے لیے نہ کرو بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کیا کسی مومن کے لیے اس سے بھی کوئی سنگین سرزنش ہو سکتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ:
اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، پس یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن اور حکمت، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے، یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر بسا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی سے علیحدہ کرو۔ جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ ہو، عورت کو ضرر دینا اور اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعویل سے کام لینا شروع کیا تو یاد رکھو تمہارا یہ جرم نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم آیات خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ پہلے جملے میں سرزنش کی گئی تھی، اب ملاطفت و شفقت سے ان قوانین کی اتباع کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو قرآن ایسی کتاب ہدایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، تمہیں اس نعمت عظمیٰ کا ہمیشہ پاس رہنا چاہیے، تبھی تو تم اس احسان عظیم کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ ترغیب و ترہیب کی کیا حسین آمیزش ہے۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 13واں رکوع اور 3 پاؤ مکمل ہوا۔